بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ و مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں شب برات۔ آج کا خطبہ شب برات کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ شعبان ہے۔ اس کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں شب برات سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، شب برات مغفرت و رحمت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے انتہا فضل اور بندوں پر شفقت کی وجہ سے کچھ خاص مواقع ایسے عنایت فرمائے ہیں جن میں بندوں کو مغفرت اور رحمت اور ثواب حاصل کرنے کا سنہرا موقع حاصل ہوتا ہے۔ ان موقعوں میں سے ایک موقع شعبان کی 15ویں رات بھی ہے۔ یہ بڑی خیر و برکت والی رات ہے۔ یہ رات شروع ہوتے ہی مغفرت و رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے اور صبح تک ہوتی رہتی ہے، اور اس رات میں بے شمار لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ رات شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ شب برات کے معنی ہے مغفرت اور عذاب سے چھٹکارے کی رات۔ اس رات کی فضیلت ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، شعب الایمان، طبرانی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں 10 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے، جبکہ فضیلت کے ثواب کے لیے ایک ہی روایت کافی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس رات میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والے، ازار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کینہ رکھنا، قطع رحمی کرنا، ازار، لنگی، تہبند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور شراب پینا اتنے سنگین اور گھناؤنے جرائم ہیں کہ اس رات میں عمومی مغفرت و رحمت کے باوجود یہ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ان تمام گناہوں سے بچائے اور شب برات کی فضیلتیں عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ آخر کے چند دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جب آدھا شعبان رہ جائے تو مسلسل روزے مت رکھو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مہینوں میں سے شعبان میں روزہ رکھنا زیادہ پسند تھا۔ یہ روایات بتاتی ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے کی تیاری کے لیے پوری امت کو ماہ شعبان ہی سے نفلی روزے رکھنا چاہیے تاکہ رمضان کے فرض روزے اچھی طرح رکھ سکے۔ نمبر 4، 15 شعبان کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدھی شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات ہو
تو رات کو عبادت کرو اور آئندہ دن میں روزہ رکھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 15ویں شعبان کی رات میں جاگ کر عبادت کرنی چاہیے اور دن میں روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ روزہ صرف مستحب ہے، فرض، واجب یا سنت نہیں ہے۔ نمبر 5، اس رات میں رزق اور عافیت دینے کا عام اعلان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اور رحمت پہلے آسمان پر اتر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دوں۔ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے روزی مانگے اور میں اس کو روزی دینے کا فیصلہ کروں۔ کوئی مصیبت میں مبتلا بندہ ہے جو مجھ سے صحت و عافیت کا سوال کرے اور میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اسی طرح مختلف قسم کے حاجت مندوں کو اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ وہ اس وقت مجھ سے اپنی حاجتیں مانگے اور میں انہیں عطا کروں۔ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے۔ آج کے خطبے کا اردو ترجمہ و مفہوم شب برات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ نمبر 6، اس رات میں قبرستان جانے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سوتے میں آنکھ کھلی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہیں پایا۔ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا خطرہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے، یعنی تیری باری ہوتے ہوئے میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا ہوں گا؟ میں نے عرض کیا، ایسی کوئی بات نہیں، البتہ یہ خیال آ گیا تھا کہ شاید کسی وقتی ضرورت سے آپ اپنی کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی کے پاس نہیں گیا، یہاں بقی میں آیا ہوں۔ یہ عبادت و دعا کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو قریبی آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قبرستان چلا جائے تو اسے انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں شب برات کے موقع پر صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا مروی ہے، اس لیے شب برات کے موقع پر کبھی کبھار جانا چاہیے۔ ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات ہی نہیں ہوتی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھا دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نمبر 7، نفل عبادتوں میں تنہائی مقصود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہی میں نفل عبادات ادا کیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بہت چھوٹا تھا۔ نفل نماز کے بارے میں تمام فقہاء و محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ نفل نماز اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، اور شب برات میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب نفل عبادت شمار ہوتی ہیں، اور نفل عبادت جس قدر چھپ کر کی جائے افضل و بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادتوں میں اجتماعیت پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے اس رات نوافل، ذکر، تلاوت اور دوسری عبادتیں اپنے اپنے گھروں میں ادا کرنی چاہیے۔
اتفاقاً اگر کوئی شخص رات میں عبادت کے لیے مسجد آ جائے اور انفرادی طور پر اپنی نماز و تلاوت میں مشغول رہے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 8، اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ شب برات میں نہ کوئی خاص قسم کی عبادت مقرر ہے، نہ نماز پڑھنے کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت ہے۔ نفل نماز عام طور پر جس طرح پڑھی جاتی ہے اسی طرح شب برات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض علاقوں میں اس رات میں نوافل پڑھنے کے جو طریقے عوام میں رائج ہیں اور ان کے عجیب و غریب فضائل اور فوائد بیان کیے جاتے ہیں، مثلا اتنی رکعت پڑھو اور پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، یہ سب درست نہیں ہے۔ بس نفلی عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں ادا کی جائے۔ نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھے، دعائیں مانگے اور توبہ و استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس رات میں بدعات و خرافات سے بچنے اور اپنی عبادت کی توفیق بخشے، آمین۔ نمبر 9، اس رات میں فضول کاموں سے مکمل پرہیز کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے رات میں جاگ کر عبادت کرنے والوں کو رات میں جاگنے کی تکلیف اور پریشانی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ چونکہ بعض لوگ اس رات میں برائے نام عبادت کر کے باقی رات بازاروں، سڑکوں، تفریح گاہوں اور ہوٹلوں کا چکر کاٹنے اور فضول کاموں اور بیکار باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ نہایت خطرناک گناہ اور کھلی نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ رحمت الہی کے مستحق بننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ رات اس لیے ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگائیں، اس کو منائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، آئندہ نہ کرنے کا سچے دل سے عزم کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور مغرب بعد ہی سے عبادت میں لگ جائیں۔ نمبر 10، بچوں کی دینی تعلیم کو اول درجہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بلواؤ۔ اس حدیث میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ بچوں کا بچپن تعلیم و تربیت کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ ان میں جو رنگ بھرا جائے وہ اس رنگ کو قبول کرتے ہیں، جو سوچ دی جائے وہ اس سوچ پر پروان چڑھتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام نے پہلے ہی دن سے ہمیں یہ تاکید کی کہ ان کے دل و دماغ میں اللہ کی بڑائی اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسا دیں۔ پیدا ہونے کے ساتھ کان میں اذان دیں اور جب بولنے لگیں تو سب سے پہلا بول جو ان کی زبان سے بلوایا جائے وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو اول درجہ دیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے لیے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، اور اس میں کوتاہی کرنا خود اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی تعلیم حاصل کرنے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کا جذبہ مرحمت فرمائے، آمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی خاص دعاؤں میں ادارہ دینیات، اس کے ذمہ داران اور اس میں کام کرنے والوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عربی خطبہ جس کا اردو ترجمہ و مفہوم شب برات کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اب آپ کے سامنے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا خوب غور سے سنیں۔ آج کے خطبے میں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ شعبان کی 15ویں رات بڑی خیر و برکت کی رات ہے۔ شروع رات ہی سے مغفرت و رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے اور صبح تک ہوتی رہتی ہے، اور اس رات میں بے شمار لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسی لیے یہ رات شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ دوسری ایک
اہم خبر حدیث شریف سے یہ دی گئی کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کرنے والے، کینہ رکھنے والے، قطع رحمی کرنے والے، ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والے بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ تیسری قیمتی بات روایت سے یہ بتائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے۔ چوتھی ہدایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھے تو اس نیت سے رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر مہینے میں ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، اس لیے میں بھی ایام 20 کے 3 روزے رکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ اسے سنت روزے کا ثواب ہے۔ چھٹا درس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیا گیا کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قبرستان چلا جائے تو اسے انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن ہر شب برات میں نہ تو قبرستان جانے کا اہتمام کرے اور نہ اس کو ضروری سمجھے۔ 7واں مسئلہ حدیث شریف سے یہ بتایا گیا کہ اس رات کی عبادت ایک نفل عبادت ہے۔ نفل عبادت جس قدر چھپ کر کی جائے افضل ہے۔ نفلی عبادتوں میں اجتماعیت پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے نوافل اور دوسری عبادتیں اپنے اپنے گھروں میں ادا کرنا چاہیے۔ 8ویں ہدایت یہ دی گئی کہ شب برات میں نہ تو کوئی خاص قسم کی عبادت مقرر ہے، نہ نماز پڑھنے کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت ہے۔ نفل نماز عام طور پر جس طرح پڑھی جاتی ہے اسی طرح شب برات میں بھی پڑھنا چاہیے۔ 9واں سبق یہ دیا گیا کہ شب برات میں ہم ہر قسم کے رسم و رواج سے بچیں اور اپنا پورا وقت عبادت میں لگائیں۔ 10ویں ایک خیر خواہانہ نصیحت فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کی گئی کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کو اول درجہ دیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے لیے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں۔ لہٰذا آج کے خطبے میں شب برات سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنا کر عمل کرنے کی ترغیب دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔